على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ درود پاک کی فضیلت تقریباً ہر موقع پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہماری کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن نبی آخر الزمان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر پڑھا ہوا درود پاک اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ ایک شخص آخری وقت آ گیا، دنیا سے چلا گیا، جانے کے بعد اس شخص کا چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا، بیٹا پریشان ہے، باپ بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن جب آخری وقت آیا ہے دنیا سے چلا گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، دیکھنے والے لوگ کیا کہیں گے؟ بندہ بڑا نیک تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ کون سا معاملہ پیش آیا، کون سا ایسا گناہ کیا، کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی جس کی بنا پر یہ بندہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا؟ چہرہ سیاہ، پیٹ پھول گیا، رات ہوئی تو بیٹا اس کی آنکھ لگتی ہے تو خواب کے اندر ایک نورانی چہرے والے شخص کو دیکھتا ہے، اور سفید رنگ کا اس شخص نے جوڑا پہنا ہے۔ وہ میت کے قریب آتا ہے اور میت کے قریب آ کر اس مرنے والے شخص کے چہرے پر، اس کے پیٹ پر اپنا دست مبارک پھیرتا ہے، اس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے اور پیٹ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ بیٹا جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اس شخص سے گزارش کرتا ہے، جانے والے بتا کے تو جا، تو ہے کون؟ تو کون ہے جس نے میرے والد محترم پر اتنی مہربانی فرمائی کہ میرے والد کا چہرہ جو سیاہ تھا اب 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، بتا تو جا، تو ہے کون؟ تو آواز آئی، میں وہی تمہارا آخری نبی ہوں، وہی محمد الرسول اللہ ہوں جس کی ذات بابرکات پر تیرا والد راتوں رات میرے اوپر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرا امتی دنیا سے جائے تو اس حالت میں جائے۔ تو دیکھیں نا وہ کتنا کریم نبی ہمیں یاد رکھتا ہے، وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، ہم ان کی نگاہوں میں ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں، اور اس کی قوم کو بھی جانتا ہوں، اور جس جگہ پہ وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ تو ہمیں اس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے جب بھی حضور کا نام آئے۔ اور دیکھیں قرآن کی یہ آیت ہے، یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھ لیں، مسئلہ ہے بڑا۔ درود پاک پڑھنا یہ نہیں کہ رسمن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بلند آواز سے درود پاک پڑھو، رسمن نہیں کہتے، قرآن کا حکم ہے۔ اب حکم آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب صلو کا جو لفظ ہے یہ صیغے کے اعتبار سے امر کا صیغہ ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تمہیں میرا حکم ہے کہ جب بھی میرے محبوب کا نام آئے میرے محبوب کی ذات پر درود پاک پڑھا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسمن نہیں کہتے ہم۔ تو جب بھی حضور کا نام لیا جائے محبت کے ساتھ جھوم کر، اگر میں آپ کو اس نبی کے تذکرے سنانا شروع کر دوں کہ جس نبی نے ساری زندگی اس امت کی مغفرت کی دعائیں کی ہیں، میرے حضور کی گردن پر، چہرے پر، حضور سجدے میں جاتے ہیں تو لوگ اوجریاں پھینک کے چلے جاتے ہیں، سجدے میں گئے تو اس امت کی مغفرت کی دعا، گلی سے گزرتے ہیں تو لوگ کوڑا پھینکتے ہیں پھر بھی امت کو دعا، غاروں میں ایک ایک ہفتہ جا کے سجدہ ریز اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آپ اور میرے لیے دعا۔ اتنی مہربانیاں ہمارے اوپر، اتنی کرم نوازیاں، اور یقین مانیے ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ ہمیں احساس اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے نہ تو کوئی اپنا بچہ کھویا، نہ ہمیں کوئی تیر لگا، نہ ہمیں کوئی تلوار لگی، پلا پلایا یہ ہمیں دین مل گیا، ہم اٹھے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، بنی بنائی مسجدیں مل گئیں، اے سی لگے تھے، ہیٹر لگے تھے، ہمیں کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ قدر ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، جنہوں نے نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کر قرآن پڑھا ہے، اس کی قرآن کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، ہمیں اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ تو ہم جہاں بھی ہوں کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ کا معمول بنا لیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یار کوئی بھی کیا پتا ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جتنے مرضی حاجی نمازی ہوں۔ ایک شیخ تھے، شیخ عالم دین تھے، 40 سال علم پڑھایا، 40 سال ان سے علم پڑھا، اور وہ مسجد حسین حرم کے اندر کعبے کے غلاف کو پکڑ کے روتا ہے، کہتا ہے یا اللہ ایمان کی سلامتی دے، ایمان کی سلامتی دے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو کعبے کے اندر اور غلاف کو پکڑ کے رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں 40 سال ایک عالم کے پاس پڑھا ہوں، اور جب وہ دنیا سے گیا ہے تو کفر کی حالت پہ مرا ہے۔ 40 سال اس کے پاس میں نے علم سیکھا ہے، اور میں وقت کا ولی وہ بنا، وہ عالم دین بنا، لیکن اس کا جو استاد تھا جس کے پاس پڑھا وہ جب فوت ہوا تو حالت کفر پہ مرا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگا کرے۔ یقین مانیے یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری داڑھی ہمارے پیدا ہونے کے بعد آئی ہے، جس کی عمر بڑی کم ہے، ہماری داڑھی کی عمر بڑی کم ہے، داڑھی بعد میں آئی، سفید ہو گئی، لیکن اے بندہ مومن تیرا دل کالے کا کالا ہی ہے۔ تیری داڑھی بعد میں آئی ہے لیکن وہ سفید ہو گئی ہے، لیکن تمہارا دل جو ہے اندر سے کالا ہی کالا ہے۔ اپنے اندر کو روشن کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانو گے تو یہ زندگی بڑی حسین نظر آئے گی، یہ لوگ بڑے سونے نظر آئیں گے، یہ لوگ بڑی محبت والے نظر آئیں گے۔ صرف اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ کبھی ہم نے دیکھا اپنے گریبان میں جھانک کر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ رب کی طرف سے اقبال نے کہا نا کہ رب ہمیں کیا مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ نے فرمایا میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو دوزخ کی آگ سے بچا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم اپنے بھی نہیں ہیں، خدا کی قسم اب اپنے کے بھی سگے نہیں ہیں، اپنے بھی، کیونکہ ہمیں اپنا خیال ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو کل کو قبر میں عذاب ہوگا، شراب نوشی کریں گے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، کسی کا حق غصب کریں گے تو 40 سال کی با جماعت نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کرنی پڑیں گی۔ ایک بالشت زمین، میری حضور کی حدیث پاک ہے کہ جس نے کسی بندے کی ایک بالشت زمین ناجائز
اس کے اوپر قبضہ کیا، تو وہ بندہ کل قیامت کے دن 40 سال کی عبادت، 40 سال کی نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہوئی، وہ فدیے کے طور پر اس بندے کو دے گا جس نے ایک بالشت کسی کی ناجائز غصب کی۔ تو ہم تو ایکڑوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، ایک بالشت تو دور کی بات ہے۔ تو کس کی کوئی بندہ یہ حلفاً کہہ سکتا ہے کہ میری 40 سال کی عبادت، 40 سال میں نے پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی ہو، میرے سمیت میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں؟ غافل ہیں ہم، غفلت کی پٹی ہے ہمارے اوپر۔ یقین مانے اس شعر کو سمجھیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، ہمیں اپنا تو خیال کرنا چاہیے نا۔ بٹ اکھی خوابوں غافلہ، تیرا دور گیا ٹور قافلہ، تود فکر نہ کیتا جاون دا، تیرے ساتھی ساتھ لدا گئے۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دوست تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے بھائی تھے، جگری دوست تھے، آپ سے پہلے چلے گئے، آپ سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، تو ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ تینو موت نہ وچ خیال دے، پھرے پیچھے دولت مال دے۔ اچھا، ہمیں ایک چیز کا نا یہ بھی ایک بات سمجھیں، ہمیں غرور ہے، تکبر ہے اس بات پہ۔ جو امیر شخص ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں دولت سے ہر چیز خرید لوں گا، ہر چیز میں دولت سے خرید لوں گا۔ اچھا، کسی شخص پر بیماری مسلط ہو تو وہ امیر شخص جتنی مرضی دولت لگا دے، دولت لگانے کے بعد جو بیماری میرے رب نے اس کے اوپر مسلط کی ہے، پیسہ لگا کے اس بیماری کو واپس کر کے دکھائے، اس بیماری کو واپس کر کے دکھائے کہ میں اتنا پیسہ لگاتا ہوں۔ کسی کو طاقتوں پہ مان ہے، میری اتنی طاقت ہے، میرے جیسا مجھے کوئی بیماری نہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے تیری طاقت کیا ہے؟ وہ چاہے جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے بیماری میں مبتلا کرے، جسے چاہے آزمائش میں مبتلا کرے۔ اچھا، طاقت پہ بھی مان ختم ہو گیا، بے بس ہیں ہم تو، یہ پیسہ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہیں۔ یہ دنیا کے آسائش کے لیے، دنیا کے اندر رہن سہن کے لیے یہ پیسہ ہمیں ہمارے لیے ضرورتوں کے لیے ہمارے کام آتا ہے، لیکن قبر کے اندر وہ پیسہ کام آئے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا۔ قبر کے اندر اس پیسے کی قدر ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بھائی ہیں، ان کی مثال بیان فرمائی۔ ایک بھائی کو مال کے ساتھ تشبیہ دی، دوسرے بھائی کو رشتہ داروں اور اہل خانہ کے ساتھ تشبیہ دی، اور تیسرے بھائی کو اچھے عمل کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ بستر مرگ پر ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں، اس کو بلاتا ہے وہ شخص اور کہتا ہے کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پہلا بھائی بولتا ہے جو اس کا مال ہے، وہ کہتا ہے کہ میں میرے بھائی جب تک تو زندہ ہے تیری خدمت کروں گا، تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا، جب تو مجھے بلائے گا میں آؤں گا، لیکن تیرے مرنے کے بعد میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے بتاؤ کیا یہ بھائی اس کے حق میں بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دوسرے کو بلائے گا، وہ جو اس کے اہل و عیال ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، اس کو بلائے گا، وہ بھائی بھی آئے گا، وہ مرنے والا اس کو کہے گا کہ تو بتا میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ رشتہ دار بھی یہ کہیں گے ہم تیری خاطر کریں گے، تیری بیمار پرسی کریں گے، تیرا علاج کروائیں گے، جب تو مرے گا تیرے لیے کفن کا انتظام کریں گے، تجھے غسل دیں گے، تجھے دفن کریں گے، تو اس کے علاوہ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ وہ بھائی جو بستر مرگ پہ ہے، اپنے اس بھائی جو رشتہ داروں کی مثل ہے، اپنے اہل و عیال کی مثل ہے، وہ اس کو کیا کہے گا کہ میں یہاں تک تیرے کام آؤں گا، اس کے آگے میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ 2 بھائی ہو گئے، مال بھی گیا جس کو بھائی کے ساتھ تشبیہ دی، اہل و عیال بھی گئے کہ دنیا کے اندر ہی کام ہے، تیسرا حضور نے فرمایا کہ اس کا اچھا عمل، وہ تیسرے بھائی کو بلائے گا۔ اب تیسرا بھائی اس کو کیا کہتا ہے؟ اے میرے بھائی تو مرنے والا ہے، میں اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، حشر کے میدان میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اب بتاؤ صحابہ کون سا بھائی اچھا ہے؟ جس کو مال کے ساتھ تشبیہ دی وہ بھائی اچھا ہے، جس کو اہل و عیال کے ساتھ تشبیہ دی وہ اچھا ہے، جو قبر کے اندر ساتھ جائے گا وہ اچھا ہے؟
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گا حشر کے اندر بھی ساتھ جائے گا وہ بھائی اچھا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ یہ پیسہ، یہ رشتہ دار، یہ دوست احباب جن کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد، یہ قیامت کے دن بھی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اس دن اگر کوئی چیز قبر کے اندر اور حشر کے اندر ہمارے کام آئے گی تو وہ ہمارا اچھا عمل ہے۔ اور خدا کی قسم آج ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہوں کو ہم نے نئی طریقے سے نام دے دیا۔ سود کو ہم نے پرافٹ کا نام دے دیا۔ سود کا ہے نا کہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ کہتا نہیں یہ میرے لیے منافع ہے۔ سود کو پرافٹ کا نام دے دیا، فحاشی اور بے حیائی کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا کہ یہ ہمارے لیے تو کھیل کود ہے، ایک کھیل تماشا ہے۔ گناہوں کے نام ہی چینج کر دیے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کسی جگہ پہ فحاشی ہو رہی ہے، اریانی ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں بس انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، کھیل کود ہے، بس تھوڑا سا مذاق ہو رہا ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ مومن کو کیا فرق پڑتا ہے گناہ کر لے تو، اور منافق کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مومن وہ ہے جب گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو وہ پہاڑ کی مثل سمجھے کہ ابھی یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ گناہ جو میں نے کیا ہے اب یہ میرے اوپر گرے گا اور مجھے کچل ڈالے گا۔ وہ فوراً اس پہاڑ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہم سب میں سے یہ سمجھے گناہ کرنے کے بعد یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرنے کی کوشش کریں تو سمجھیں کہ ہمارے اندر ابھی ایمان باقی ہے۔ اور منافق کی، یہ میں نہیں کہہ رہا، منافق کی پہچان حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کیا ہے؟ منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کے جسم کے اوپر کوئی مکھی بیٹھی اور ہلکے اشارے سے اس کو اڑا دیا۔ اور سارا دن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے جسم پہ کتنی مکھیاں بیٹھتی ہیں؟ کبھی گنی ہیں کتنی بیٹھی ہیں؟ اور کتنی بار آپ نے اس کو اڑایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں منافق ایسے ہے، گناہ کر لے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اور گناہ کرنے کے بعد جس شخص کو پرواہ نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو وہ سمجھے وہ کہاں کھڑا ہے، وہ اپنا خود محاسبہ کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور بنی اسرائیل کو وہی فرمائی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ جو قوم میرا حکم مانتی ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، جو قوم میری اطاعت کرتی ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جس کے اوپر میں راضی ہو جاؤں اس کی نسلوں میں بھی میں برکتیں ڈال دیتا ہوں، نسلوں میں بھی۔ اور جو بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، اچھا گناہ دیکھیں نا، یہ گناہ کے جو کام ہیں، گناہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے نا، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا ہو یا بڑا ہے تو اللہ کی نافرمانی نا، بس اس کی سزائیں مختلف ہیں۔ گناہ ہی ہے چاہے چھوٹا یا بڑا، وہ گناہ ہی ہے، وہ گناہ ہی گنا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے وہی فرمائی کہ جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس کے اوپر برکتیں ڈھیل دیتا ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اور جس سے میں ناراض ہو جاؤں اس کی 7 پشتوں پر میری لعنت برستی ہے۔ کون چاہتا ہے کہ ہماری پشتوں پہ لعنت ہو؟ کون چاہتا ہے کہ ہمیں لوگ برا بھلا کہیں؟ کون چاہتا ہے کہ ہم ایسا گناہ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہوں، ہمیں منہ کے بل گھسیٹا جائے، ہمیں آگ اکٹھی کرے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر، سورہ نساء ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے برائی کی، جس نے گناہ کیا وہ اس کی جزا بھگتے گا، دنیا کے اندر بھی بھگتے گا اور آخرت کے اندر بھی بھگتے گا۔ دنیا کے اندر وہ گناہ کی سزا کیا ہے کہ لوگ اس کو برا جانیں گے، لوگوں کی نظروں میں اس بندے کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اس کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، اس کی عمر کم ہو جائے گی، اور اس کے گھر کے اوپر بیماریاں مسلط ہو جائیں گی۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اسی لیے تو بے برکتی ہیں ہمارے اوپر، اور یہ پتہ نہیں ہمیں کب سمجھ آنی ہے، کب ہمارا دل روشن ہونا ہے۔ اور جو بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کر لے اگر توبہ نہیں کرتا، یہ اگلی بات، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو بندہ گناہ کرتا ہے
توبہ نہیں کرتا اس کے دل کے اوپر میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک سیاہ دھبا، ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے. وہ توبہ نہیں کرتا، رجوع اللہ نہیں کرتا، ایک نقطہ اس کے دل کے اوپر آ گیا، اس نے پھر گناہ کیا، پھر توبہ نہیں کی، تھوڑا اور سیاہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے. گناہ کر کر کے اس کا پورا دل سیاہ ہو گیا. سیاہ ہونے کے بعد اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نصیحت کی بات اس کے سامنے بیان کی جائے وہ بندہ چڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. اور یہاں پہ بھی ہمیں سوچنے کا موقع ہمیں ملنا چاہیے کہ اگر تو ہمیں نصیحت کی باتیں اچھی لگتی ہیں، قرآن و حدیث اچھا لگتا ہے، تو ہم سمجھیں کہ ہمارے اندر ہمارا ابھی دل روشن ہے. اور اگر ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں یہ بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ کب یہ جان چھوڑے گا ملا، کب ہماری جان چھوٹے گی اس محفل سے. اگر تو ہمارا رویہ یہ ہے نا تو پھر آپ خود سمجھ جائیں کہ ہمارا دل کیسا ہے. کیونکہ میں تو نہیں کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما، یہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اثر والی بات وہ قبول ہی نہیں کرتا، نصیحت والی بات قبول ہی نہیں کرتا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، میں کہتا ہوں روز سوچا کریں. سارا دن اگر ٹائم نہ ملے تو شام کو جب چارپائی پہ لیٹے نا تنہائی کے عالم میں، اس وقت سوچا کریں کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا، کتنوں کی میں نے غیبت کی، کتنوں کی میں نے چغلی کی، کتنوں کے میں نے دل توڑے، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے جھوٹ بولا، کتنوں کا میں نے دل دکھایا، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا، کتنوں کو میں نے لعن طعن کیا، کتنوں کو میں نے گالیاں نکالی. اور اس کے اپوزٹ یہ بھی دیکھیں آج میں نے کتنی نمازیں باجماعت پڑھی، آج میں نے کتنا سچ بولا، آج میری زبان سے کتنے اچھے الفاظ نکلے، آج میں نے کتنے کے دلوں کو جوڑا ہے، آج میں نے کتنوں کو تسلی دی ہے. یہ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ بات؟ حضرات محترم، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کوئی بشر نہیں. ساما 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں کسی وقت پیغام اجل آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے تو اس حالت میں جائیں کہ لوگ بھی اچھا کہیں، اللہ کے فرشتے بھی ہمیں اچھا کہیں. اور یقین کریں ہم گناہ کرتے ہیں نا، یہ ہمارے پاس 2 فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے ہیں، کرام الکاتبین. ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے. یہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں اس بندے سے جو گناہ گار ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو توبہ کے بعد، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا. یہ بھی بد دعائیں دیتے ہیں اس بندے کو جو ہمارے ساتھ ہیں. یہ کہتے ہیں کیسا بدبخت شخص، کیسا ذلیل شخص ہے. یہ الفاظ ہیں کہ تیرے اوپر لعنت ہو کہ تو نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد تو نے توبہ ہی نہیں کی. گناہ کر لے انسان، اور یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے وہ بندہ جو بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جہاں سبھی نیک ہو گئے نا، سبھی نیک ہو جائیں گے، میں ان نیکوں کو لے جاؤں گا، اس کی جگہ پہ میں گناہگار لوگوں کو لے کے آؤں گا تاکہ وہ میری بارگاہ میں توبہ کریں، وہ مجھے راضی کریں، وہ مجھے منائیں. پھر میں فرشتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کروں. تو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو منائیں، رب کو منائیں. ساری زندگی ایسے ہی ہم نے گزار دی، داڑیاں سفید ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مت بولیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں پوچھا نہیں جانا، اس کا جواب ہونا ہے، اس کے سوال و جواب اللہ کی بارگاہ میں ہونے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھائی محمد عاشق علی، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت و بخشش فرمائے. اور جتنے بھی ہم سب مسجد کے اندر آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، سب کے گھروں کو آباد فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.